کیا واقعی انمول عرف پنکی جو ہے صرف ایک عام مجرم ہے یا پھر یہ وہ کہانی اس سسٹم کی جہاں ہر کچھ عرصے بعد جو ہے عوام کے سامنے ایک نیا چہرہ پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اصل سوالات دب جائیں، کیونکہ ہر ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب چینلز پر، ہر ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر جو ہے صرف ایک ہی نام دہرایا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پنکی اتنی طاقتور تھی تو پھر اتنے سال تک اسے کس نے بچائے رکھا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمن کیجیے گا اس طرح کے تجزیے کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں صرف ایک شخص کی بات نہیں کریں گے بلکہ پورے اس نظام کی بات کریں گے جہاں جرم سے زیادہ اہم تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے کچھ دنوں سے ٹی وی یا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ محسوس کیا ہوگا آپ نے ہر جگہ صرف ایک ہی نام سنائی دے رہا ہے، یہ انمول عرف پنکی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملک کے باقی تمام مسائل جو ہیں ختم ہو گئے ہوں، نہ مہنگائی پر بات ہو رہی ہے، نہ گورننس کی، نہ عوامی مشکلات۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے اہم موضوعات پر بات کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، آسان بات ہے نہیں اس کے اوپر ہم بات کریں۔ اداروں پر تنقید کرنا بہت مشکل ہے، پالیسیوں پر سوال کرنا خطرناک ہے، اور طاقتور حلقوں پر نام لینا تو بہت ہی مشکل بن جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں میڈیا اور سوشل میڈیا کو بھی زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی گرم موضوع چاہیے ہوتا ہے، اور ایک ہی ایسی کہانی جس پر دن رات جو ہے بات ہو سکے، زیر بحث لائیں اور ویوز آئیں اور ریٹنگ بڑھے اور عوام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹ جائے۔ اسی لیے ہر کچھ عرصے بعد جو ایک نیا سکینڈل آپ کے سامنے لے کر آیا جاتا ہے، کبھی کوئی وائرل کیس، کبھی کوئی مشہور گرفتاری، اور کبھی کوئی ایسا کردار جسے پورا ملک ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انمول پنکی بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی بن چکی ہے۔ اس کے جرائم پر بات کرنا آسان ہے، اسے برا کہنا بھی آسان ہے، لیکن اصل سوالات پر بات کرنا مشکل ہے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے اتنے عرصے تک طاقت دی؟ کس نے اسے یقین دلایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم بچ جاؤ گے؟ کیونکہ سچ یہ ہے کہ عام آدمی تو چھوٹے بڑے جرم میں جیل کاٹ دیتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑا کام کر کے بھی قانون سے بچ نکلتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے عوام کا نظام پر اعتماد کمزور کر دیا ہے۔ آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بھی بڑا کیس سامنے آ جائے تو عام آدمی بھی فوراً کہتا ہے کہ دیکھ لینا آخر میں یہ بچ جائے گا۔ یہ جملہ صرف مایوسی نہیں بلکہ پورے نظام پر عوام کے اعتماد کا آئینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اصل مسئلہ مجرم نہیں ہوتا بلکہ وہ طاقت ہوتی ہے جو مجرم کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک فائدہ ہو تب تک تحفظ ملتا رہتا ہے، اور جب کوئی شخص بوجھ بن جائے یا راز کھولنے کا خطرہ بن جائے تو پھر اچانک کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر میڈیا شور مچاتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، بیانات آتے ہیں، اور ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ جیسے انصاف جو ہے جاگ گیا ہو۔ لیکن اکثر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب خاموش ہو جاتا ہے، کیس کا زور پڑ جاتا ہے، گواہ بدل جاتے ہیں، ثبوت غائب ہو جاتے ہیں، عوام کسی نئے اسکینڈل میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر ایک بار پھر کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ قدیم زمانے میں ایک رسم تھی کہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ ایک بکری پر ڈال کر اسے بیابان میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ سب کو لگے کہ گناہ ختم ہو گئے۔ آج بھی شاید ہم کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم پورے سسٹم کی خرابیوں کو ایک شخص پر ڈال دیتے ہیں اور پھر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ صرف ایک پنکی کا نہیں ہے بلکہ پورے اس ماحول کا ہے جہاں طاقتور لوگوں کو یقین ہوتا کہ قانون ان تک نہیں پہنچے گا، اور جب تک یہ یقین ختم نہیں ہوتا تب تک نئے نام سامنے آتے رہیں گے۔ آج پنکی ہے، کل کوئی اور ہوگا، کیونکہ چہرے بدلتے ہیں مگر نظام وہی رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ایسے کیسز میں مکمل انصاف ہوتا ہے یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دبا دیا جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور ایسی حقیقت کے قریب تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔